1920 میں شام پر صلیبی حملوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرانس نے شام یا سیریا میں وہی کھیل کھیلا جو فلسطین میں برطانیہ نے کھیلا تھا۔ فلسطین میں برطانیہ کے اعلی کار یہود تھے تو شام یا سیریا میں فرانس کے اعلی کار رافضی نصیری علوی تھے۔ اگر یہودیوں کی اسلام دشمنی کی تاریخ قدیم اور طرح طرح کی تھی تو عالم اسلام میں بالعموم اور شام یا سیریا میں بالخصوص نصیری علوی رافضیوں کی تاریخ اس سے کم گھناؤنی نہیں تھی۔ جس طرح صلیبی حملوں کی کامیابی میں یہودیوں کو اپنا روشن مستقبل نظر آ رہا تھا، ٹھیک اسی طرح نصیری علوی بھی نئے صلیبی حملوں سے ساری امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے۔ مزید اس پر یہ کہ ان نصیریوں کے اسلام مخالف عقائد انہیں شام میں یہودیوں کا کردار ادا کرنے کا اہل بناتے تھے۔ جنرل گورڈٹ، جس نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پر مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو شکست دینے میں کامیاب رہے تھے، لیکن وہ ان نصیری علویوں کو لاذقیہ کے پہاڑوں سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تاریخ کے مختلف مراحل میں متعدد مسلم حکمرانوں نے بلاد شام سے اس ناسور کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کے جنگی وسائل شمال مغربی سیریا یا شام کے ساحلی علاقوں کی ان وسیع پہاڑیوں میں بسے ہوئے نصیریوں کو پوری طرح اکھاڑ پھینکنے میں کامیابی نہیں دلا سکے تھے۔ جب بھی کوئی اسلام دشمن طاقت سامنے آتی تو یہ نصیری ان کے ساتھ مسلمانوں پر ضرب لگانے سے نہیں چوکتے۔ خود جنرل گورڈٹ کی قیادت میں فرانسیسی فوج اور مسلمانوں کے بیچ ہونے والی جنگوں میں ان کا اسلام مخالف کردار ابھی ذہنوں میں تازہ تھا۔ ان کی تاریخ یہود و نصارہ سے کم سیاہ نہ تھی۔ نصیریوں کی اس تاریخی اسلام دشمنی کو دیکھتے ہوئے فرانس نے شام یا سیریا میں نصیریوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرنے میں اس وقت تک اپنی تگ و دو جاری رکھی جب تک کہ اسے اس میں بھرپور کامیابی نہ مل گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ برطانیہ کے برعکس فرانس کا جو مشن تھا وہ مشکل اور وقت طلب تھا۔ ملکی آبادی کے 8% نصیریوں کو 80% سنی مسلمانوں پر مسلط کرنے اور لاذقیہ کے پہاڑوں میں کنارہ کش نصیریوں کو دمشق میں لا کر بٹھانے کا کام طویل جد و جہد اور لمبی منصوبہ بندی کا متقاضی تھا۔ فرانس اپنے دیگر صلیبی حلیفوں یعنی برطانیہ اور اس کے بعد امریکہ کی مدد سے بالآخر اپنے اس مشن میں کامیاب رہا۔ جس طرح فلسطین میں یہودیوں کی باقاعدہ حکومت برطانیہ کے جانے کے بعد ہی ایک حقیقت بن کر سامنے آئی، اسی طرح سیریا یا شام میں بھی نصیریوں کی حکومت فرانس کے جانے کے بعد ہی منصۂ شہود پر آئی۔ جس طرح 1967 کی عرب اسرائیل جنگ پورے فلسطین پر یہودی قبضے کا باعث بنی، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک خطرناک سازش تھی کہ اسی جنگ نے نصیریوں کو بھی سیریا میں کامل اقتدار تک پہنچایا۔ یہاں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اگر سیریا یا شام میں نصیریوں کا کردار یہودیوں سے کچھ مختلف نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سپاہانہ رہا ہے تو اس کے پیچھے دونوں کے قیام کے مقاصد کی یکسانیت ہے۔ دونوں کا یکساں ہدف مسلمانوں کو پورے شام، سیریا، اردن، فلسطین اور لبنان سے بے دخل کرنا، اپنے اقتدار کا حصول اور صلیبی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا تھا۔ اس لیے شام کی جدید تاریخ کو سمجھنے کے لیے نصیری یا علویوں کی اصلیت اور ان کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شام پر تقریباً نصف صدی سے قابض اور مارچ 2011 سے اٹھنے والے انقلاب میں اور 8 دسمبر 2024 تک تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان مرد و عورت اور بچوں کے قاتل نصیری علوی ایک باطنیہ فرقے کے علمدار ہیں۔ اس فرقے نے گرچہ اسلام اور مسلمانوں کی برگزیدہ ہستیوں کا نام استعمال کیا، لیکن ان کی اسلام دشمنی یہود و نصارہ سے بدتر تھی۔ اس کی ابتدا 3 صدی عیسوی میں ایک شخص محمد بن نصیر کے ہاتھوں ہوئی اور اسے رافضیوں کے آخری 3 اماموں کی مسابقت کا موقع ملا، اور پھر اس نے تقیہ کے پردے میں چھپے ہوئے رافضیت کے اصلی چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ محمد بن نصیر نے رافضیت میں رنگ بھرتے ہوئے اپنی شبانہ روز کوششوں سے اسلام کے متوازی ایک نیا دین کھڑا کر دیا۔
یہ نیا دین رافضیت کی ایک نئی شاخ بن کر تناور اور نصیریت کے نام سے معروف ہوا۔ ایک زمانے تک اس ملعون باطنی فرقے کے عقائد کی کتابیں سربستہ راز رہی۔ اپنے شیطانی عقائد کو عام مسلمانوں سے چھپانے کا مقصد اسلام کے نام پر مسلمانوں سے قربت رکھتے ہوئے عام مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر شب خون مارنا تھا۔ ایک زمانے تک خود ان میں سے اگر کسی نے ان کے عقائد کی کتابوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن اس فرقے کے عقائد اب کوئی راز نہیں رہ گئے۔ ابن تیمیہ ان کے عقائد اور مسلمانوں کے خلاف ان کے عداوت و دشمنی کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ یعنی نصیری اور کرامتہ باطنیہ کے سارے فرقے یہود و نصارہ اور مشرکین سے بھی بڑھ کر اسلام کے مخالف ہیں۔ یہ اسلام کے لیے تاتاریوں اور انگریزوں سے بڑھ کر نقصان دہ ہیں۔ یہ ہمیشہ دشمنان اسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تاتاریوں کے خلاف مسلمانوں کی فتح ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی۔ تاتاری بلاد اسلامیہ میں انہی کی مدد سے گھسے اور انہی کی مدد سے بغداد کے خلیفہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ناظرین، اگر نصیری علویوں کے عقائد کی بات کی جائے تو اس فرقے کے شیطانی عقائد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خدا ہیں جو انسان کی شکل میں اپنی مخلوق سے انسیت کے لیے ظاہر ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا، اور جنہوں نے 5 یتیموں مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن رواحہ، عثمان بن مدعون اور کمبر بن قادان کو پیدا کیا۔ اور ان کے عقائد میں سے مزید یہ کہ ان میں سے ہر ایک اس کائنات کی بڑی ذمہ داریوں کو اٹھائے ہوئے ہے، مثلا تدبیر کائنات، مرض و شفا، فقر و غنا، موت و حیات وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آسمانوں میں ہیں، اور بجلی کی کڑک یا بادلوں کی گرج دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ ناظرین، نصیری عقائد میں شراب نوشی جہاں کار ثواب ہے تو حج عمل حرام ٹھہرا، روزہ باطل قرار پایا تو ساتھ ہی زکوٰۃ کو بھی منسوخ کر دیا گیا، نماز کی شکل مسخ کر دی گئی تو طہارت بھی پھر کہاں باقی رہتی، بغض صحابہ ان کا تقاضۂ ایمان ٹھہرا۔ فلسطین کے مقابلے شام یا سیریا میں صلیبیوں کا مشن بہت مشکل اور پیچیدہ تھا، اس لیے کہ فلسطین کی طرح یہاں کسی دوسری قوم کو باہر سے لا کر بسانا ممکن نہ تھا۔ فلسطین شام کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، جبکہ سیریا بلاد شام کے منتشر ہوتے ہوئے ٹکڑوں میں اتنا بڑا تھا کہ فلسطین جیسے کئی اسٹیٹ پر مشتمل تھا۔ اس لیے فرانس کو اسی سرزمین سے صلیبیوں کے مفاد میں کام کرنے والوں کو ڈھونڈنا تھا، چنانچہ فرانس کی نظر انتخاب خطے میں موجود اسلام دشمن باطنیہ فرقوں پر پڑی۔ چنانچہ فرانس نے شام یا سیریا کو متعدد حصوں میں تقسیم کر کے ان علاقوں میں آزاد علاقائی حکومتیں تشکیل دیں جن کی باغ دور باطنیہ فرقوں کے ہاتھوں میں تھما دی۔ ان اقدامات کا مقصد نصیری اور دروزی جیسے باطنیہ فرقوں کو مسلمانوں کے مد مقابل کھڑا کر کے خطے میں نئے صلیبی حلیفوں یا دوستوں کو کھڑا کرنا تھا۔ ناظرین، ہالینڈ کے سفارتکار اور امور شام کا ماہر نیکولس وین ڈیم اپنی کتاب سیریا میں اقتدار کی کشمکش میں اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے کہ فرانس نے اپنے قبضے کے دوران شام میں فرقہ واریت کو بڑھاوا دیا تاکہ عربوں کے قومی شعور کو دبایا جا سکے۔ دوسری طرف مذہبی اقلیتوں کے درمیان علیحدگی کے رجحانات کو ہوا دینے کے لیے ان کی اکثریتی آبادی والے علاقوں میں ان کی آزاد حکومتیں بنا دی۔ اس پالیسی کے تحت لاذقیہ جہاں نصیری یا علویوں کی اکثریت تھی، علوی حکومت کا قیام عمل میں آیا، اور دروز کے پہاڑی علاقوں میں جہاں دروزی اکثریت میں تھے ان کی حکومت بنا دی گئی۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت فرانس نے علویوں، دروز، کرد سب کی الگ الگ آرمی بنائی اور اس کا نام مشرق وسطی فورس رکھا۔ فرقہ وارانہ بنیادوں پر بننے والی یہ فوجیں سنی مسلمانوں پر بڑی تشویشناک صورتحال پیدا کر رہی تھی۔ شام میں نصیری فرانسیسی اسلام مخالف سازشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے مشہور مورخ و ادیب زرکلی اپنی مشہور کتاب الاعلام میں لکھتے ہیں، سلیمان بن مرشد بن یونس نصیری علوی تھا جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا۔ یہ مشرقی لاذقیہ کے جو بابر غال گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، اس نے خود کو رب کا لقب دے رکھا تھا۔
وہ 1920 جس سال فرانس سیریا پر قابض ہوا سے منظر عام پر آیا اور علاقے سے نکالا گیا۔ 1925 تک رقہ میں جلا وطن رہا، پھر واپس آ کر نصیریوں کی قیادت کی۔ نصیری ایک باطنیہ فرقہ ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا اور اواگون کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے۔ جب وہ لوٹا تو اس وقت سیریا میں فرانسیسی استعمار کے خلاف انقلابی تحریکیں چل رہی تھی۔ فرانس نے اسے استعمال کیا اور اس کی سربراہی میں نصیریوں کی اپنی حکومت بنا دی۔ اس کے بعد وہ بہت طاقتور بن کر ابھرا، اسے علوی سربراہ کا لقب ملا۔ اس نے اپنے قاضی متعین کیے، ماتحت علاقوں میں اپنا ٹیکس نافذ کیا اور اپنی ایک الگ فوج بناتے ہوئے اعلان کیا، قومی حکومت اور سنی مسلمانوں کی زیادتیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ایک فوج تشکیل دی ہے جو فدائی کہلائیں گے، جن کا کام سنی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہوگا۔ جب فرانس سیریا چھوڑ کر جانے لگا تو ان کے لیے اپنا سارا ہتھیار چھوڑ گیا۔ جب سیریا میں فرانس کے خلاف آزادی کی تحریکیں زور پکڑنے لگیں اور مسلمانوں پر نصیریوں کو مسلط کرنے کا مشن ابھی ادھورا ہی تھا کہ فرانس نے اپنا جانی خسارہ بڑھتا دیکھ کر سیریا سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ آزادی کی تحریکوں اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد نے فرانس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ نصیری فرانس کے ارادے سے گھبرا گئے، انہیں مسلمانوں کے خلاف طاقت بن کر اٹھنے اور صلیبی کاز کو آگے بڑھانے کے لیے مزید وقت درکار تھا۔ چنانچہ جھوٹی خدائی کا دعوے دار ملعون سلیمان بن مرشد، شام کے موجودہ غاصب صدر بشار الاسد کا پردادا سلیمان وحشی اور دیگر نصیری علوی قائدین نے مل کر اس وقت فرانس کے وزیر اعظم کو ایک عرضی پیش کی۔ یہ عرضی فرانسیسی وزارت خارجہ کے دستاویز نمبر 3574 مورخہ 15 جون 1936 کے تحت عالم اسلام کی آنکھیں کھولنے کے لیے آج بھی موجود ہے۔ اس عرضی میں ان اسلام دشمنوں نے لکھا کہ علی جا لیون بلم وزیر اعظم فرانس، علوی قوم جو سالہ سال سے اپنی بیش بہا قربانیوں کے ذریعے ایک مستقل قوم کی حیثیت سے اپنی شناخت اور آزادی برقرار رکھتی چلی آ رہی ہے، وہ اپنے عقیدے اور رسم و رواج میں مسلمانوں سے بالکل ہی الگ ہے۔ ہم کبھی بھی مسلمانوں کے زیر نگی نہیں رہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دمشق کے مسلمان اپنے بیچ رہنے والے یہودیوں کو فلسطین میں اپنے مظلوم یہودی بھائیوں کی مدد نہیں کرنے دیتے، وہ انہیں فلسطین میں اپنے یہودی بھائیوں کو غلہ و اناج کی سپلائی سے بھی روکتے ہیں، اور یہ پاک تینت یہود جو عرب مسلمانوں کے پاس تہذیب و سلامتی کا پیغام لے کر آئے ہیں، جو فلسطین کی سرزمین پر سونا اور رفاہیت لے کر آئے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچایا نہ ہی کسی کا کچھ ہڑپ کیا، اس کے باوجود مسلمانوں نے ان کے خلاف مقدس جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ یہ سب کچھ فلسطین میں برطانوی اور سیریا میں فرانسیسی حکومتوں کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ سیریا کی آزادی کے لیے ہم آپ کی عظیم قوم کے جذبے کو سلام کرتے ہیں اور آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ شام یا سیریا کی آزادی کا ٹارگٹ اب تک حاصل نہیں ہو سکا ہے، یہ اب تک مسلمانوں کے ہی زیر نگی ہیں۔ ہم علوی قوم کے نمائندے آپ سے اپنی آزادی کی ضمانت چاہتے ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ علوی قوم جس نے فرانس کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہے، وہ آپ کی قوت و حمایت سے محروم نہیں ہوگی۔ ناظرین، 1936 میں لکھے گئے اس خط کے بعد فرانس اگلے 10 سالوں تک شام کی آزادی کو ٹالتا رہا۔ بالآخر جب نصیری طاقت کے حصول کے قریب پہنچے تو 1946 میں اس نے سیریا کو اپنے غاصبانہ صلیبی چنگل سے آزاد کیا۔ اس خط سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صلیبی فرانس اور نصیریوں کے درمیان شروع دن سے یہ کوشش رہی کہ سیریا میں مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی طاقت کھڑی کر دی جائے جو یہودیوں کی طرح مسلمانوں کو سیریا سے بے دخل کر دے۔ اس خط میں صلیبیوں کے لیے نصیریوں کی گراں قدر خدمات اور فرانس کے ذریعے سیریا کے مسلمانوں پر یہود جیسے دشمنوں کو مسلط کرنے کی کوششیں دونوں ہی راز تشتے ازبام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان شواہد سے واضح ہو جاتا ہے کہ فرانس نے اپنے غاصبانہ اور ظالمانہ دور اقتدار کے روز اول سے ہی اپنی خاص پلاننگ کے تحت نصیریوں کو ایک بڑا رول ادا کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ان کے لیے تعلیمی ادارے کھولے، ان کی آزاد حکومت بنا کر انہیں حکومت چلانے کی ٹریننگ دی، فوجی ٹریننگ کے ذریعے فوج کے اندر بڑی تعداد میں گھسنے کا رجحان پیدا کیا اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس بھیجا تاکہ وہ اس کے جانے کے بعد سیریا میں مسلمانوں پر صلیبی ارادوں کو نافذ کر سکے۔
1946 میں جب فرانس سیریا کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور ہوا تو اس نے سوائے فوج کے شام میں حکومت کے ہر ادارے کو تباہ و برباد کر دیا۔ سیرین یا شامی فوج کی فرقہ وارانہ بنیادوں پر تشکیل نو کر کے اس نے شام کے مستقبل کو فوج کے ہاتھوں گروی رکھ دیا۔ دراصل یہ صلیبی طاقتوں کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ شام یا سیریا کے اندر فوج کے اندر منافقوں کو گھسا کر یا پھر فوج کی غیر اسلامی ذہن سازی کر کے اسے مسلمانوں پر مسلط کر دیا جائے۔ چنانچہ سیریا میں ایک ایسی فوج کی تیاری میں صلیبیوں کو کوئی دشواری پیش نہ آئی جو ان کے معیار پر پوری اترتی اور ان کے ارادوں کو نافذ کرنے والے بھی ہو، جو مسلمانوں کو سر اٹھانے کی مہلت نہ دے اور ان کے ملک کو ان کے لیے قید خانے میں تبدیل کر دے۔ یہ کام ان کے لیے اس لیے بھی آسان ہو گیا کہ اس وقت سنی مسلمانوں میں فوج کی طرف سے غفلت کا رجحان تھا اور نصیری بڑی تعداد میں اس کے لیے تیار کر لیے گئے تھے۔ چنانچہ نصیری علویوں کی ایک بڑی تعداد بآسانی فوج میں گھسا دی گئی۔ ابتدا میں فوج کا کمانڈر ان چیف سنی کو ہی باقی رکھا گیا۔ مناسب موقع ملتے ہی یہ روایت بھی پامال کر دی گئی۔ جب ملک کی آزادی کے بعد نئی حکومت بنی تو منتشر عوام، تباہ و برباد دینی ادارے اور تنظیموں کے درمیان لٹے پٹے ماحول میں صلیبیوں کو اپنی ریموٹ کنٹرول حکومت قائم کرنے میں کوئی دشواری یا مشکل پیش نہیں آئی۔ فرانس کے کوچ کرنے اور مسلمانوں پر چھائے غفلت کے کالے بادلوں کی تاریخی میں صلیبیوں نے اپنے دوسرے مرحلے کی پلاننگ پر کام شروع کر دیا۔ شام میں اپنی پسند کی فوج کو تیار کرنے کے بعد اس کے تنہا سنی سربراہ اعلیٰ کو ذاتی مفاد کا شکار بنا لینا کوئی مشکل کام نہ تھا، خاص طور پر جب اس کا ذاتی میلان دشمنوں کی منشا کے مطابق ہو۔ چنانچہ 17 اپریل 1946 کو فرانس کے نکلنے کی تاریخ سے لے کر 30 مارچ 1949 تک ایک نئی حکومت کو بنے ہوئے بمشکل 3 سال پورے ہوئے تھے کہ صلیبی طاقتوں نے آزادی کے بعد ابھرتی ہوئی نوزائیدہ فوج کے سربراہ حسنی زعیم کو حکومت کا تختہ پلٹ کر ملک میں سیاسی ترقی اور قومی امنگوں کو کچلنے کے لیے بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ حسنی زعیم کرد قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے والد عثمانی فوج کے مفتی تھے۔ حکومت کی ہوس اس کے ذہن و دماغ کو مفلوج کر چکی تھی۔ اس کا یہ جملہ اس کے جاننے والوں کے درمیان بہت مشہور تھا کہ میں ایک دن کے لیے ہی صحیح شام کا حکمران بن جاؤں، خواہ اس کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے۔ اور ناظرین ایسا ہی ہوا۔ حکومت پر قابض ہونے کے صرف 71 دنوں کے اندر ایک دوسرے فوجی انقلاب نے اسے معزول کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی تمناؤں اور ذاتی مفادات کی خاطر اس شخص نے ملک و قوم سے جو غداری کی، اس نے ملک کو صلیبیوں، فرانس و برطانیہ اور امریکہ کی ڈیزائن کردہ انقلابات کے ایسے بھور میں ڈال دیا کہ شام اگلے 20 سالوں تک پے در پے 10 فوجی انقلابات کا شکار ہوا۔ ان انقلابات کے آدھے راستے میں ہی نصیریوں کا راستہ صاف ہو گیا۔ 10 سال کے عرصے میں فوج کے اندر نصیری اتنے طاقتور ہو گئے کہ 5 انقلابوں کے بعد چھٹا انقلاب نصیریوں کا اپنا انقلاب تھا۔ اس کے بعد رونما ہونے والے سارے انقلابات شام کے سینے پر ان کی آپس کی اکھاڑ پچھاڑ کا نتیجہ تھے۔ انہوں نے شام کی متزلزل سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف 10 سال کے عرصے میں اپنے باسی نصیری انقلاب کے ذریعے عالم اسلام کی اس حسین وادی پر ایسا شبخون مارا کہ آج تک ان ایمان و جہاد کی اس افسانوی سرزمین سے اس کا دھواں اٹھ رہا ہے۔ ناظرین، ماضی میں برطانیہ اور فرانس صلیبی حملوں کی قیادت کرتے آ رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نئی اور تاریخ کی سب سے خطرناک صلیبی قوت امریکہ کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئی، جس کی باغ دور یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اپنے بڑھتے ہوئے دائرہ اثر کے ساتھ اس نئی طاقت نے بلاد شام کے صلیبی یہودی حملوں کا زمام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نئے صلیبی سربراہ نے جہاں فلسطین میں سارے انسانی و اخلاقی حدود تجاوز کرتے ہوئے ناجائز یہودی سلطنت کی سرپرستی کا اعلان کیا، وہیں اس نے سیریا میں فرانس کی مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ اردنی فوج کے سربراہ علی نوار اپنی ڈائری آزادی کا زمانہ میں لکھتے ہیں، حسنی زعیم اور اس کی جماعت کو انقلاب کے لیے کھڑا کر کے امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی ڈکٹیٹرشپ کا پہلا تجربہ کیا۔ ان فوجی انقلابات کو اسلام دشمن باعث پارٹی اور اس کے نصیری کارندوں نے اپنے اقتدار کا زینہ بنا لیا۔ میشل افلک نے اس کو باعث پارٹی کے لیے بشارت سے تعبیر کیا۔ باعث پارٹی کے ہائی کمانڈ کا ممبر سامی الجندی کہتا ہے، میشل افلک نے باعث کے کارندوں سے کہا، بھائیو، یہ انقلاب ہمارے انقلاب کی سمت ایک قدم ہے۔ اس انقلاب نے ہمارے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی صفوں کو درست کرتے ہوئے آگے نظر رکھنا ہوگا۔ اس انقلاب کو اپنا زینہ بناتے ہوئے ہمیں اپنے انقلاب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔
सलेबी और नुसेरी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ थे कि उनकी फौजी डिक्टेटरशिप के लिए सियासी ग्राउंड की अशद ज़रूरत है। शाम में उनकी कोई अवामी बुनियाद नहीं थी और ना ही कोई सियासी पार्टी, इसलिए उन्हें एक ऐसी सियासी पार्टी की ज़रूरत थी जो तहरीक के तौर पर काम कर सके, जो शाम में मुसलमानों के अवामी बुनियादों को मुतज़लज़ल कर दे, उन्हें ज़हनी और फ़िक्री तौर पर कन्फ्यूज़ और मुंतशर कर दे, और जब तक शाम के मुसलमान इस साजिश को समझ पाएँ तब तक उन पर शिकंजा पूरी तरह कसा जा चुका हो। इन मकासद के पेश नज़र एक ऐसी ख़तरनाक इस्लाम मुखालिफ तहरीक का क़याम अमल में आया जो अल-बास पार्टी के नाम से मशहूर हुई, जो इस्लाम मुखालिफ ताकतों की ख़तरनाक साजिशों में राफज़ियत के बाद अब तक की सबसे कामयाब साजिश शुमार की जा सकती है, जिसने आगे चलकर पूरे आलम अरब को मुतासिर किया। अल-बास मकामी सतह पर यानी शाम के अंदर एक बड़े राफजी और नुसेरी मुफक्किर ज़की अरसूज़ी और सलेबी ईसाई मिशेल अफलक की क़यादत में उठी। इब्तिदा में ये तहरीक दो ग्रुप पर मुश्तमिल थी, एक नुसेरी ग्रुप जिसकी क़यादत ज़की अरसूज़ी कर रहा था और दूसरा ईसाई और नुसेरियों के हरीफ दीगर बातनिया फ़िरक़ों का ग्रुप जिसकी सरबराही सलेबी ईसाई मिशेल अफलक कर रहा था। मिशेल को फ्रांस में दौरान तालीम एक दीन से हटा हुआ नाम नेहाद सुन्नी सलाह अल बैतार मिल गया, जिसे उसने अपनी पार्टी के सुन्नी चेहरे के तौर पर पेश किया। मजमूई तौर पर इस तहरीक के मंशा व मकासद ने शाम के सारे बातिल फिरकों को एक फिक्री और सियासी मैदान फराहम किया। इस्लाम मुखालिफ अकायद की तरवीज और अशात ने इन फिरकों को इसके ज़ेर साया पूरी तरह सरगर्म अमल कर दिया। इस्लाम की बेहकनी के मुतमन्नी शाम के बातनिया फिरके यानी इस्माइली, दुरूजी, ईसाई सभी इसके हरावल दस्तों में शामिल हो गए, जबकि इस तहरीक की अलम बरदारी इस्लाम और मुसलमानों के अजली दुश्मन नुसेरियों के हाथों में रही। इस तहरीक के बानियों ने सुन्नी मुसलमानों को भी अपने दाम में फंसाने की कोशिश की, लेकिन सलाह अल बैतार के सिवा कोई तालीम याफ्ता सुन्नी मुसलमान उनके झांसे में न आया। मिशेल ने सलाह अल बैतार के साथ अपनी मुहिम तालीमी इदारों से शुरू की। उन्होंने तदरीस का पेशा इख्तियार करके नौ नहालाने इस्लाम के जहन व दिमाग में इस्लाम के खिलाफ जहर घोलना शुरू किया। दौरान तदरीस इन दोनों की इस्लाम मुखालिफ हर्जा सराइयों ने तलबा के अंदर बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी। इन्हीं में से एक तालिब इल्म ने, जो आगे चलकर शेख अब्दुल रहमान अलबानी के नाम से मशहूर हुए, जामे उमवी में सदाए एहतजाज बुलंद किया। शेख अली तंतावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और खुद मिंबर पर खड़े होकर मिशेल अफलक के खिलाफ वलवला अंगेज तकरीर की। इस वक्त शाम के वजीर तालीम जुमा की नमाज के लिए जामे उमवी में मौजूद थे। उस वक्त तक सीरिया में नुसेरियों की हुकूमत नहीं बन पाई। उन्होंने इस शिकायत पर फौरी नोटिस लेते हुए इस मुफसिद को मनसबे तदरीस से बर्खास्त कर दिया। फिर सलाह अल बैतार भी मुस्तफी हुआ। अब दोनों तालीमी इदारों से बाहर तलबा के अंदर अपने मसमूम अफकार उतारने लगे। इस तहरीक की फिक्री मुहिम और तंजीम साजी का अमल फ्रांस की सरपरस्ती में शुरू हुआ। 1934 में तालिया नामी मैगजीन से उसने अवामुन्नास पर अपने बाकायदा फिक्री यलगार का आगाज किया था। एक दहाई की मुसलसल मेहनत के बाद फ्रांस की सरपरस्ती में 1945 में दमिश्क में उसकी बाकायदा बुनियाद रखी गई। इसके साथ ही एक सियासी पार्टी के तौर पर उभरते हुए उसने अलवियों, दुरूजियों, इस्माइलियों और दीगर हमनवाओं की अपनी फौज तश्कील दी। 1940 में उसका रोजनामा अल बास निकलने लगा। यहाँ तक कि फ्रांस के रुखसत होते ही सिर्फ एक साल के अंदर 1947 में उसके वजूद का साया दराज हुआ और यह तहरीक बड़े पैमाने पर बास अरब पार्टी के नाम से लॉन्च कर दी गई। अल बास एक ऐसी तहरीक के तौर पर उठी जो बज़ाहिर अरबों को उसको खोया हुआ मकाम दिलाना चाहती थी। उससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी और क्या हो सकती थी कि सलेबी इस तहरीक में अरबों को उनकी अज़मत रफ्ता की वापसी का रास्ता दिखा रहे थे। उन्होंने कमाल अय्यारी से अरब कौमियत का पुरफरेब नारा दिया। अल बास का नारा था अब्दी पैगाम की अलमबरदार एक मुत्तहिद अरब कौम, जिसका मतलब अरबों, ईसाइयों और यहूद का एक ऐसा इत्तेहाद था जिसमें इस्लाम के लिए कोई जगह न थी। वो इस्लाम को लपेटकर माज़अल्लाह म्यूज़ियम में रखने का मुतालबा करने लगे। अरबों का पैगाम इस्लाम था, रहती दुनिया तक उसकी हिदायत पर उनका ईमान था और है, लेकिन बास पार्टी का अब्दी पैगाम इस्लाम को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकना था। बास पार्टी का ये मकरूज चेहरा धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा। इस पार्टी के बाकायदा मंजर आम पर आने के 15 सालों के बाद 1967 में सीरियन अवाम की फौज नामी मैगजीन के सफ़हात पर बास पार्टी का फलसफी इब्राहिम खलास लिखता है, अरब तहजीब और सोसाइटी की तामीर का वाहिद रास्ता ऐसे इश्तराकी अरब इंसान को पैदा करना है जो इस बात पर ईमान रखता हो कि अल्लाह, दीन, सरमाया और इक़्तिदार और रिवायात सबको लपेट कर म्यूजियम में रख दिया जाए। एक बासी शायर कहता है, बास
میرا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں معاذ اللہ، اور عرب قومیت میرا دین ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ 1980 میں نصیری حافظ الاسد جو کہ بشار الاسد کا باپ تھا کہ علوی باسی حکومت کے ہولڈنگ اور پارٹی کے بینرز دریدہ دہنی سے یہ نعرے بلند کرتے تھے، اللہ کا خاتمہ ہو گیا معاذ اللہ، اسد ہمارا رب ہے معاذ اللہ، یا یہ نعرہ کہ وطن ہمارا رب ہے اور باس ہمارا رسول معاذ اللہ۔ اس نئے صلیبی حملے نے سیریا میں بالخصوص اور عالم عرب میں بالعموم جو تباہی مچائی، اس کا اثر ڈائریکٹ صلیبی فوجی حملوں سے زیادہ خطرناک اور دور رس تھا۔ اس نے نہ صرف سیریا بلکہ عالم اسلام کے قلب و جگر کو چھلنی کر دیا تھا۔ نصیریوں نے سڑکوں سے لے کر فوج تک ہر جگہ خود کو باس پارٹی کے جھنڈے تلے متحد کیا۔ انہوں نے فوج کو اپنا پہلا ہدف بنایا ہوا تھا۔ وہ بہت جلد ہی فوج کے اہم اور کلیدی عہدوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے فوج کے اندر باسی گروپ بنا کر 8 مارچ 1963 کے فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جو باس پارٹی اقتدار تک پہنچی، اس کی حکومت میں وہ ساری اسلام مخالف جماعتیں شامل تھی جو اس پارٹی کو پروان چڑھانے میں سرگردہ رہیں، لیکن قیادت نصیریوں کے ہاتھوں میں تھی۔ نصیری ان فرقوں کو مصلحتاً ساتھ لے کر چل رہے تھے، ورنہ ان کی نظر بلا شرکت غیر خالص نصیری حکومت پر تھی، جس کے لیے وہ مناسب وقت کے انتظار میں رہے۔ اقتدار کے اس مرحلے میں انہوں نے فوج پر اپنی ہی توجہ مرکوز رکھی۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنی مسلمانوں کو بڑی تعداد میں فوج سے نکالا اور مستقبل میں ان کے لیے فوج کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق شام اسی کا ہوگا جس کی فوج پر بالادستی ہوگی۔ ڈاکٹر نیکولس وین ڈیم اپنی کتاب سیریا میں اقتدار کی کشمکش میں لکھتا ہے، 8 مارچ 1963 کے انقلاب کے بعد سنی مسلمانوں کو بڑی تعداد میں فوج سے نکالا گیا۔ جب سنی فوجی کالج یا دوسرے فوجی ٹریننگ سینٹرز میں داخلہ کے لیے جاتے تو ان کے ساتھ حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جاتا۔ سروس میں بحال سنی فوجیوں کو باس پارٹی کی عسکری ونگ یا باس پارٹی کے شعبہ سیاست یا جاسوسی اداروں کو جوائن کرنے کے لیے کہا جاتا تاکہ انہیں خود ان کے سنی بھائیوں کے خلاف جاسوسی پر مجبور کیا جا سکے، یا وہ سنی مسلمانوں کے درمیان باس پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے کام کرے، جبکہ علوی، دروزی، اسماعیلی اور عیسائیوں کا فوج میں استقبال کیا جاتا اور ان کی پذیرائی ہوتی۔ اس وقت 3 نصیری جو فوج کے اعلیٰ عہدے تک پہنچنے میں کامیاب رہے، ان میں محمد عمران، صلاح جدید، حافظ الاسد جو کہ بشار الاسد کا باپ تھا کے نام سر فہرست ہیں۔ ان نصیریوں نے ایک خالص نصیری انقلاب کی تیاری کرتے ہوئے صرف سنی مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے حریف دیگر باطنیہ فرقوں، دروزی اور اسماعیلیوں کو بھی کنارے لگانا شروع کیا، جو کل تک باس پارٹی کو کھڑا کرنے اور اسے اقتدار تک پہنچانے میں ان کے شانہ بشانہ کام کر رہے تھے۔ رہے سنی مسلمان تو ملک کی آبادی کا 80% حصہ ہونے کے باوجود فوج میں ان کی تعداد گھٹا کر 12% تک پہنچا دی گئی۔ باس پارٹی اور فوج صلیبیوں کے 2 ایسے ٹارگٹ تھے جن کے ذریعے اسلام مخالف طاقتوں کے لیے اقتدار تک پہنچنے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ جہاں تک باس پارٹی کا تعلق ہے تو اسے بنانے میں گرچہ سیریا کے سارے اسلام مخالف باطنیہ فرقوں نے حصہ لیا تھا، بلکہ سیریا یا شام کے عیسائی فطری طور پر ان کے شانہ بشانہ چل رہے تھے، لیکن اپنی عددی برتری سے نصیریوں نے اس پارٹی پر بھی اپنی بالادستی قائم کر لی۔ باس پارٹی کی اصل قوت فوج تھی، معاشرے میں اس کا اثر باطنیہ فرقوں تک محدود تھا، اس لیے اس پارٹی کے وجود کے لیے فوج کی پشت پناہی لازمی تھی۔ نصیریوں نے فوج پر پہلے ہی اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اب ان کے لیے باس پارٹی پر قبضہ بھی آسان ہو گیا۔ انہوں نے پارٹی پر نصیری گرفت مضبوط کرنے کے لیے جو کارروائیاں کی، اس نے پارٹی کے دوسرے گروپ میشل افلک اور صلاح البیتار گروپ کو بے سر و پاہ کر دیا۔ جب دوسرے گروپ نے سیریا پر گہراتے نصیری سائے میں اپنا وجود مٹتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کے خلاف زبان کھولی۔ چنانچہ نصیریوں نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا فائنل وار کیا۔ یہ وار 23 فروری 1966 کا نصیری فوجی انقلاب تھا، جس کے بعد میشل افلک کے گروپ کا سرے سے خاتمہ کر دیا گیا۔ میشل افلک اور اس کا طائفہ یعنی گروپ اپنی جان بچا کر عراق میں اپنے افکار کا زہر گھولنے کے لیے پناہ گزین ہوا۔ صلاح البیتار کو صلیبی شیطان فرانس نے پناہ دی۔ فرانس نے اسے اسی طرح جائے پناہ دی جس طرح شریف حسین کو برطانیہ نے دی تھی۔ وہ فرانس میں نصیریوں کے ذریعے اسی طرح مروا دیا گیا جس طرح شریف حسین کے بیٹے فیصل کو پروان چڑھانے اور خود اس کے باپ سے بھی اوپر اٹھانے کے بعد برطانیہ میں دوران علاج ڈاکٹروں کے ذریعے زہر دے کر مروا دیا گیا۔ صلیبی ہر غدار کو کام نکالنے کے بعد اسی طرح ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ 23 فروری 1966 کے نصیری انقلاب کے ساتھ ہی سیریا یا شام پر نصیریوں کی پہلی باقاعدہ حکومت کا آغاز ہوا۔
صلاح جدید نے باعث پارٹی کی کمان سنبھالی۔ اس نے ایک سنی نور الدین عطاسی کو کٹھ پتلی صدر بنا کر حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ دوسرا متعصب نصیری حافظ الاسد فوج کا سربراہ اعلیٰ اور وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے دادا سلیمان وحشی نے فرانس کو ایک عرضی پیش کی تھی اور اس میں سیریا پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی درخواست کی تھی، اور جس طرح فلسطین پر یہود کے قبضے کو سلامتی اور امن کا پیغام کہا تھا۔ تخت اقتدار پر متمکن ہونے کے بعد ان دونوں نصیریوں صلاح جدید اور حافظ الاسد، جسے حافظ وحشی بھی کہتے ہیں، کہ تعلقات میں بھی تلخی پیدا ہونے لگی۔ دونوں دو مختلف علوی نصیری خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ سیریا کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اقتدار کے گلیاروں میں دو علوی نصیری خاندانوں کی بالادستی کی رسہ کشی ہونے لگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک میں سنی مسلمانوں کی کیا درگت بنائی گئی ہوگی۔ 80% سنی مسلمان، ان کی سیاسی و مذہبی قیادت کس طرح بے بسی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس بے بسی سے نکلنے کے لیے جب سنی مسلمانوں نے ہاتھ پاؤں مارے تو حافظ الاسد نے فوج کی طاقت استعمال کرتے ہوئے سنی مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ جس طرح 8 دسمبر 2024 سے پہلے اس کا بیٹا بشار الاسد شام کے انقلاب میں صلیبیوں کی مدد سے کر رہا تھا۔ بہرحال اقتدار پر بالادستی کی جنگ میں حافظ الاسد کا پلڑا بھاری رہا۔ شام اس وقت پوری طرح فوج کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا تھا۔ اتنی کم مدت میں اتنے سارے فوجی انقلابات دنیا کی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وزیر دفاع اور آرمی سربراہ ہونے کی حیثیت سے حافظ الاسد کی پوزیشن مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس نے دیہاتوں سے نصیری علویوں کو لا کر فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ فوج کے حساس عہدوں پر اپنے ہمنوا نصیریوں کو بحال کیا۔ دیہاتی علوی شہروں میں آ کر بسنے لگے تو سیریا کے بڑے شہروں میں سنی مسلمانوں کے لیے ایک ڈیموگرافک چیلنج بھی کھڑا ہونے لگا۔ بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد اور جدید دونوں کا مطمع نظر اور منزل ایک ہی تھی، لیکن طریقہ کار میں فرق تھا۔ صلاح جدید نصیری اقتدار کے حصول میں ایک حد تک تو سنیوں کے ساتھ مروت کا قائل تھا، جبکہ حافظ الاسد اقتدار میں اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کسی مصلحت اندیشی کو روا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ صلیبیوں کے طے کردہ راستوں پر چلتے ہوئے بہر قیمت اپنا اور خالص نصیری اقتدار چاہتا تھا۔ ناظرین، 1967 عرب اسرائیل جنگ کی اگر بات کی جائے، ناظرین حافظ الاسد نے تنہا اور بلا شرکت غیر اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے ایک خطرناک سودا کیا۔ یہ سودا اگرچہ شام میں نصیریوں کی تاریخ کا پہلا سیاہ باب نہیں تھا، لیکن اسے شام کی تاریخ کا سب سے اندوہناک تاریخی موڑ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ نصیریوں نے ماضی میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تاتاریوں کے ساتھ تعاون کیا تھا، وہ صلیبیوں کے اتحادی بھی بنے، لیکن نصیری اس سے قبل مسلمانوں پر ایسی کاری ضرب لگانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ جبکہ اس بار نصیری وار سیریا کو دو لخ کر گیا، ایک ٹکڑا یہودیوں کے قدموں پر گرا تو دوسرا نصیریوں کی جھولی میں۔ پورے سیریا پر غم و اندوہ کے بادل خون کے قطرے برسانے لگے۔ اس اجمال کی دل خراش تفصیل ہی موجودہ شام کی کہانی ہے۔ عرب اتحاد اور ترقی کا وہ پرفریب نعرہ جو الباس پارٹی نے سیریا کے طول و عرض میں دیا تھا، وقت کے ساتھ تاریخ کے صفحات پر صلیبی سکے کا دوسرا رخ ثابت ہوا۔ ناظرین، یہ شرمناک حقیقت بھی باعث پارٹی کے پیشانی پر نمایاں حرفوں میں لکھی گئی کہ سیریا کے ریڈیو سے باعث پارٹی کے پہلے فوجی انقلاب کا اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک اسرائیلی جاسوس ایلی کوہین تھا، جو 3 سالوں تک نام بدل کر الباس کی اعلیٰ قیادت کے ایک رکن کے طور پر باعث پارٹی کے اندر کام کرتا رہا۔ الباس کی تحریک روز ازل سے اسلام دشمنی کی بنیاد پر پڑی تھی۔ اس کا پہلا اور اولین مقصد شام سے اسلام کو مٹانا اور مسلمانوں کو بے دست و پا کرنا تھا۔ اس مہم کی آخری منزل شام کو پارا پارا کر کے صلیبیوں کے خوابوں کو حقیقت کا جامہ پہنانا تھا، سو وہ 1967 کی جنگ میں نصیریوں کے ہاتھوں پورا ہوا۔ ناظرین، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ عربوں کی ادبیات میں 1967 کا صدمہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ جنگ گرچہ یہودیوں کے ساتھ فلسطین کے مسئلے پر مسلمانوں کی چوتھی جنگ تھی، لیکن اپنے وسیع دائرہ و اثرات کے اعتبار سے یہ پہلی سب سے بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف 3 عرب ملکوں شام، مصر، اردن براہ راست لڑے، جبکہ عراق نے اپنے جنگی طیاروں اور فوجیوں کے ساتھ فعال تعاون کیا۔ اس کے علاوہ دیگر عرب ممالک بھی کسی نہ کسی شکل میں تعاون کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ جنگ جو مسلمانوں اور عربوں کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ بن گئی، اس کا پس منظر اور اس کے نتائج ہر مسلمان کے لیے باعث تجسس و عبرت ہے۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک خاص طبقے کے علاوہ دنیا اسلام میں عام طور پر لوگ اس تاریخی جنگ کے حقائق سے نابلد ہیں۔ اس جنگ کے پیچھے خطرناک سازشوں کو اس مہارت سے نافذ کیا گیا تھا کہ اس وقت عالم اسلام تو کجا، خود ان ملکوں کے عوام کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔
در حقیقت یہ جنگ صلیبیوں، یہودیوں، اتحاد اور نصیریوں کے باہمی تعاون کے نتیجے میں واقع ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل پورے فلسطین پر قابض ہو گیا۔ سیریا یا شام کی قیمتی زرخیز زمینیں اور پانی کے چشمے اور نہریں بھی اس کے قبضۂ تصرف میں آ گئی، جو اب تک برقرار ہے۔ دوسری طرف اس یہودی نصیری تعاون کے نتیجے میں نصیریوں کو سیریا پر مکمل اقتدار حاصل ہو گیا تھا، جو 8 دسمبر 2024 سے پہلے تک جاری رہا اور اپنی راہ میں اٹھنے والی ہر کوشش کو اسلام دشمن صلیبی طاقتوں اور یہودیوں کی مدد سے پوری بے رحمی سے کچلتا چلا آ رہا تھا۔ ناظرین، اب تک نصیریوں کے رول اور ان کی تاریخ کو جس تسلسل سے بیان کیا گیا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نصیری یا علویوں نے سیریا کی جدید تاریخ میں جس تیزی سے عروج کی منزلیں طے کی، شام یا سیریا اسی تیزی سے غلامی کی زنجیروں میں جگڑتا چلا گیا۔ نصیری اور صلیبی طاقتیں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی کہ چاروں طرف سنی ممالک اور عوام سے گھرے ہونے کی صورت میں ان کے لیے شام کے مسلمانوں پر لمبے عرصے تک گرفت بنائے رکھنا ممکن نہیں۔ ادھر اسرائیل 1948 کی جنگ کے بعد انتہائی غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھا، اس لیے ایک ایسی جنگ نصیریوں اور یہودیوں صلیبی اتحاد دونوں کی ضرورت تھی، جس کے ذریعے پڑوسی عرب ممالک میں مسلمانوں کے دلوں میں فلسطین کی واپسی کی امنگوں اور شام میں ان کے سنہرے دنوں کے خوابوں کو مایوسی میں بدل دے، جو مسلمانوں کو ذلت و یاس کے ایسے گہرے غار میں ڈھکیل دے جہاں سے وہ اپنی حکومتوں سے کبھی ان کے خلاف اٹھنے کا مطالبہ نہ کر سکے، جو پورے بلاد شام اور بالخصوص سیریا میں مسلمانوں کو نصیریوں کے رحم و کرم کی حالت پر پہنچا دے۔ ناظرین، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کی بات کی جائے تو یہ جنگ کب اور کیسے برپا ہوئی؟ ناظرین، تب سے لے کر آج تک ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 1967 کی جنگ اسرائیل کے طے کردہ وقت اور اس کے مفاد کی خاطر لڑی جانے والی جنگ تھی۔ اس کا بغل بجانے والا اس وقت سیریا کا نصیری وزیر دفاع بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد ہی تھا۔ اس کے پیچھے اس کے مستقبل کے خطرناک عزائم کار فرما تھے۔ اس کے نتیجے میں اسے سیریا پر نصیریوں کی مکمل حکومت قائم کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ یہ جنگ مصری صدر جمال عبد الناصر کو بھی لے ڈوبی۔ حافظ الاسد پوری بے حیائی سے خود کو عالم عرب کا تنہا انقلابی قائد کہنے لگا۔ اس کے بعد حافظ الاسد کے مکرو فریب کی ہر چال کامیاب ہوتی چلی گئی۔ اس کے واضح شواہد خود اس کے اپنے لوگوں کی گواہی سے ملتے ہیں۔ الباس پارٹی کا لیڈر حافظ الاسد کا انقلابی ساتھی سیریا کی حکومت میں 1963 سے 1967 تک وزیر اور سفیر کے عہدے پر فائز ڈاکٹر سامی الجندی اپنی کتاب روٹی کا ایک ٹکڑا میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے: میں ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کا مخالف تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت ایسی کسی بھی جنگ کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں۔ 1964 میں قائم کی گئی مختلف فالو اپ کمیٹیوں کی رپورٹیں میرے پاس تھیں۔ یہ ساری رپورٹس بتاتی تھی کہ اسرائیل کے مقابلے میں ہم آدھی قوت کو بھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میں نے اس حقیقت کو کبھی نہیں چھپایا کہ شام کی حکومت فلسطین کی بازیابی نہیں بلکہ شکست کی تیاری کر رہی تھی۔ جنگ جیتنے کے کوئی آثار نہ تھے، یہ اپنے ساتھ پورے عالم عرب کو شکست سے دوچار کرنے کی سازش تھی تاکہ کوئی باقی نہ رہے، اور وہ یعنی حافظ الاسد عالم عرب کا تنہا انقلابی لیڈر بن کر ابھر سکے۔ یہی شخص یعنی سامی الجندی 1965 میں دارالبیضا میں عرب حکمرانوں کی ایک کانفرنس میں اس مسئلے پر ہوئی بحث پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے: عرب رہنماؤں نے اس زمانے میں فلسطین کے مسئلے پر متحدہ موقف اختیار کرنے کے لیے کئی کانفرنس کی۔ ان کانفرنس میں دارالبیضا میں منعقد ہونے والی کانفرنس بھی تھی۔ اس کانفرنس میں انہوں نے نہر اردن کے بہاؤ کا رخ موڑنے کی باتیں کی اور اسرائیلی جنگی عزائم زیر بحث آئے۔ سبھی نے بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ پھر جنرلوں کی باری آئی کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں تو جنرل علی عامر، جو اس وقت مصری فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد سبھی لوگوں کو مایوسی ہوئی کہ ہم اسرائیل سے جنگ کی پوزیشن میں نہیں۔ جنرل علی عامر نے اپنا جنگی تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر سارے عرب ممالک نے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھائی تو ہمیں اسرائیلی فوج کی تعداد کے برابر پہنچنے کے لیے تقریباً 3 سال کی مدت درکار ہوگی، اور اگر ہم اسرائیل پر فوجی برتری چاہتے ہیں تو ہمیں مزید 3 سال چاہیے، اس لیے کہ اسرائیلی فوج جنگی مہارت، ٹریننگ اور کمیونیکیشن میں ہم سے بہت فائق ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ان کی زمین اور مرکزی فوجی قیادت انہیں نقل و حرکت میں آسانی ہے، جبکہ ہمیں ہزاروں کلومیٹر یعنی مختلف عرب ملکوں سے اپنی فوجیں لانی پڑیں گی جن کی قیادت بھی مختلف اور نقل و حرکت بھی مشکل ہوگی۔ اس رپورٹ کی
سارے عرب رہنماؤں نے تائید کی اور اس کے مطابق 6 مہینے تک تیاری چلتی رہی۔ پھر عربوں میں اختلاف ہوا تو اس پلاننگ پر کام بند ہو گیا۔ اس پلاننگ کو ناکام کرنے کے پیچھے سر فہرست اسلام دشمن نصیری حافظ الاسد تھا۔ اس پلاننگ کے برعکس اس نصیری نے خود اپنی پلاننگ کے تحت جنگ کا بغل بجانا شروع کر دیا۔ سیریا کے تورا یعنی انقلاب اخبار میں ایک سرکاری بیان میں اس نے کہا، فلسطین کی آزادی کی جنگ شروع کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ شام کی مسلح افواج اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس وقت سیریا میں سفید و سیاہ کی مالک نصیری حکومت اور اس کے مختلف نصیری لیڈرز شب روز جنگ بھڑکانے کے لیے بیان بازی میں مصروف ہو گئے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ بے تاب بے چین ہے تو وہ شام کی حکومت ہے۔ ناظرین، ان اشتعال انگیز اور پے در پے بیانات کی تفصیل، تاریخوں اور مکمل حوالوں کے ساتھ خلیل مصطفیٰ نے اس موضوع پر اب تک کی سب سے معتبر اور مشہور کتاب سقوط الجولان کے باب اول مکروہ چہرے میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد نے جہاں عالم عرب کو اس جنگ میں بغیر کسی تیاری کے گھسیٹنے کی کامیاب کوشش کی تاکہ وہ گھات میں بیٹھے اس لمحے کا انتظار کر رہے یہودیوں کا نوالۂ تر بن جائے، وہیں اس نے خود شام کی شکست کی تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تاکہ شکست خوردہ قوم کی لاش پر وہ اپنی مضبوط اسلام دشمن صفاقانہ حکومت قائم کر سکے۔ اس تیاری کی جو نوعیت تھی وہ اب کوئی راز نہیں۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ سے پہلے تک جولان یا گولان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ خلیل مصطفیٰ اس پورے راز سے پردہ اٹھانے پر اپنی جان گنوا کر وہ دستاویز چھوڑ گئے جو اس مجرم کو پوری طرح بے نقاب کرتی ہے۔ وہ اپنی کتاب سقوط الجولان یا سقوط الگولان میں تحریر کرتے ہیں کہ اسرائیل کی خدمت کے لیے ان مجرموں نے جو تدابیر اختیار کی ان میں سر فہرست لوگوں کے مال قومیانہ اور ہتھیانہ تھا۔ اس کے نتیجے میں ملک کا سرمایہ یورپ بھاگا اور یہودی بینکوں میں اسرائیل کے کام آیا۔ ملک کی ترقی غضب ہو کر رہ گئی، کارخانے بند ہو گئے۔ اس مقصد کی خاطر بڑی تعداد میں تجربہ کار فوجی ماہرین اور قائدین کو برخاست کیا گیا۔ عام سنی فوجیوں کو لاکھوں کی تعداد میں سروس سے نکالا گیا اور ان کی جگہ نصیری علوی فوج میں بھرتی کیے گئے۔ سنی مسلمانوں کی طرف سے اٹھنے والی ہر آواز کچل دی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء، اعلیٰ تعلیم یافتہ سنی مسلمان جوانوں اور فوجیوں کو جیل میں بند کر کے موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا، یہاں تک کہ کئی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس پلان کا دوسرا پارٹ مصری صدر جمال عبد الناصر نے ادا کیا۔ ان دونوں کے مقاصد میں مکمل یکسانیت تھی۔ وہ بھی مصر کو اسرائیل کے ہاتھوں تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شام کے نصیریوں کی پلاننگ کے مطابق ایسی حرکتیں شروع کر دی جو بالآخر جنگ تک لے جائے۔ اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس وقت کے اردن کے وزیر اعظم مفکر و ادیب سعد جمعہ لکھتے ہیں، مئی 1967 میں جمال عبد الناصر نے وادی سینا سے عالمی فوج کو نکال دیا۔ جنگ کی تیاری کرتے ہوئے اس کی جگہ وادی سینا میں مصری فوج بھیج دی، جبکہ اس سے چند مہینوں قبل ہی شام کی جنگی ہرزہ سرائیوں کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ اس وقت جنگ کے بارے میں سوچنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ناظرین، اسرائیل نے مصر کی ان حرکتوں کو جنگ کا بہانہ بناتے ہوئے 5 جون 1967 کی صبح، جب پورا عالم عرب خواب غفلت میں محو تھا، خاموشی سے وار کر کے ان کی کمر ایسی توڑی کہ انہیں اٹھنے کی سکت نہ رہی۔ چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ اس دن اسرائیل نے صبح فجر میں اپنی پوری فضائی قوت کا استعمال کرتے ہوئے مصر کے ایئر بیس پر کھڑے 420 مصری جنگی طیاروں کو نیست و نابود کر دیا اور مصر کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ مصر کی مکمل فضائی قوت کی اس طرح تباہی اسرائیل کے لیے فتح کی خوشخبری تھی۔ اس اچانک اور ناگہانی جنگ کے سائرن نے غزہ، اردن، عراق، جزائر، ہر جگہ مسلمان سرفروشوں کو اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جگا دیا۔ مسلمان مجاہدین اس بات سے بے خبر کہ وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں کود پڑے۔ ان کی حالت قابل رحم تھی کہ انہوں نے اسلام دشمن نصیریوں کی تاریخ بھلا کر ان کے اسرائیلی مخالف جھوٹے بیانات پر بھروسہ کر لیا۔ جب مختلف محاذوں پر مسلمان اسرائیل پر سیریا کی طرف سے بمباری اور فوجی پیش قدمی کا انتظار کر رہے تھے تو شام کے محاذ پر حافظ الاسد نے اپنے فوجیوں کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ وہ جو جنگ سے چند روز قبل تک قاہرہ کے چکر لگا کر مصری صدر جمال عبد الناصر کے ساتھ فلسطین کے لیے مرنے جینے کی قسمیں کھا رہے تھے، ان کے خاموش توپ کے دہانے اسرائیل کو امن کا پیغام دینے لگے۔ یہ وہ حقائق ہے ناظرین جس کا بیان اس موضوع پر لکھی گئی متعدد کتابوں میں مدلل طور پر موجود ہے، جو جنگی ماہرین اور اس وقت کے صاحب حل و عقد کے ذریعے پیش کی گئی ہیں۔ باطنی فرقوں کی اصلیت یہی ہے کہ وہ باطن میں کچھ ہوتے ہیں اور ظاہر میں کچھ، اس لیے علماء اسلام نے ایسے
ایسے فرقوں کو باطنیہ کا نام دیا ہے۔ شام کے ان نصیری باطنیوں نے جنگ سے پہلے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اجتماع اسٹیج پر وہ اسرائیل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے، لیکن یہ نصیری مسلمانوں کی تباہی میں یہود سے کچھ کم سازشی نہ تھے۔ ان کا مقصد اسرائیل کی تباہی نہیں بلکہ اسرائیل کو فتح سے ہمکنار کرانا اور اس کے بارڈر پر خود شام میں ایک ایسی حکومت کا قیام تھا جو صہیونی حکومت کے لیے گارڈ کا کام کر سکے، اور اس کام کے لیے وہ صلیبیوں اور یہودیوں کے سامنے خود کو سب سے موزوں ثابت کر چکے تھے۔ 5 جون کی صبح جب اسرائیل نے مصر پر فضائی حملہ کیا، اس وقت اگر حافظ الاسد نے شام کی ایئر فورس کا استعمال کیا ہوتا تو جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ فائٹر جو مسلمانوں کے پیسوں سے خریدے گئے تھے اس پر نصیری قابض تھے۔ اسرائیل نے صبح مصر پر حملہ کیا اور اپنے اڈوں پر صرف 12 فائٹر چھوڑے تھے، بقیہ اس کے سارے فائٹر مصر پر حملہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے اردن نے سیریا سے درخواست کی کہ وہ اپنے مگ طیاروں کے ساتھ اردن اور عراق کا ساتھ دے اور مصر سے لوٹ رہے اسرائیلی طیاروں کو، جن کے پاس واپسی میں بہت کم ایندھن بچا ہوگا، نشانہ بنایا جائے۔ اتنی لمبی مسافتیں کر کے واپس لوٹ رہے اسرائیلی طیاروں کو فضا میں نشانہ بنانا آسان تھا۔ ان کے لیے لینڈنگ میں دشواری پیدا کر کے اگر تھوڑی دیر بھی الجھا دیا جاتا تو ان کی تباہی یقینی تھی۔ اسرائیلی فضائی دفاعی طاقت کی عدم موجودگی میں اسرائیلی ایئر بیس پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرنے کا سنہرا موقع سامنے تھا، لیکن سیریا کا وزیر دفاع حافظ الاسد اس درخواست کو ٹالتا رہا، یہاں تک کہ اسرائیلی جہاز سلامتی سے اپنے اڈوں پر اتر کر دوبارہ ایندھن بھرنے میں کامیاب رہے۔ اس صبح کی اس خطرناک صورتحال کو بیان کرتے ہوئے اردن کا شاہ حسین، جو اس جنگ کو لے کر بہت پریشان اور تذبذب کا شکار تھا، جسے اس جنگ میں خود اپنی حکومت خطرے میں نظر آ رہی تھی، وہ بالآخر اس وقت کے غاصب مصری صدر بدنام زمانہ ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر کے ساتھ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے مشترکہ دفاع کے سمجھوتے میں شامل ہوا تھا، اپنی کتاب اسرائیل کے ساتھ ہماری جنگ میں کہتا ہے کہ ہم شام کی طرف سے جواب کا انتظار کرتے رہے، اس لیے کہ شام یا سیریا کے مگ طیاروں کے بغیر اسرائیل کے فوجی ہوائی اڈوں پر حملہ ممکن نہیں تھا۔ 9:30 بجے ہم نے شام سے درخواست کی تو جواب ملا کہ ہمارے فائٹر تیار نہیں ہیں، انہیں آدھے گھنٹے کا وقت دیا جائے۔ پھر جب آدھے گھنٹے کے بعد ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ٹالتے ہوئے مزید 1 گھنٹے کی مہلت مانگی۔ 10:45 پر انہوں نے پھر ہلا کیا۔ 11 بجے جب اسرائیلی حملے کو تقریباً 6 گھنٹے گزر چکے تھے، ہمارے پاس وقت نہیں رہا۔ مجبوراً عراقی طیاروں کے ساتھ ہم نے اپنا حملہ شروع کیا۔ اگر شام نے اتنا وقت ضائع کر کے ہمیں نامراد نہ کیا ہوتا تو ہم وقت پر اپنا آپریشن شروع کر پاتے، اس دن جنگ کا نقشہ بدل چکا ہوتا۔ ناظرین، گولان یا جولان دنیا کی ان چند مضبوط ترین قدرتی قلعوں میں شمار ہوتا تھا جو ناقابل تسخیر مانے جاتے تھے۔ سیریا یا شام اور اسرائیل کے درمیان ایک ایسا محاذ جسے شام میں مسلمانوں نے اپنی حکومت میں ایک ناقابل تسخیر فوجی محاذ بنانے کے لیے $300 ملین خرچ کیے تھے، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اسرائیل اس پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتا، وہ صرف 48 گھنٹوں میں اسرائیل کے قبضے میں کیسے چلا گیا۔ ستمبر 1967 کے ٹائم میگزین میں گولان کی پٹی کی تصویر کشی کچھ اس طرح سے کی گئی کہ شام اسرائیل کے ساتھ 40 کلومیٹر تک ایسے شدید ڈھلانوں والے پتریلے ٹیلوں کی پٹی رکھتا ہے کہ جس کے دور کھلے میدان ہیں۔ ان کھلے میدانوں کی طرف سے اسرائیل کی پیش قدمی خود کو آگ میں جھونکنے کے مترادف ہے، جبکہ ٹیلے کے اس طرف سیریا نے ایک کے پیچھے ایک مستقل دفاعی لائنیں بنا رکھی ہیں۔ ہر دفاعی لائن 3 بارودی سرنگوں سے مستحکم کی گئی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ خاردار تاروں کی بار بھی ہے۔ اس طرح اسرائیل کا سیریا میں گھسنے کے لیے ان بلندیوں کو عبور کرنے کے ساتھ اس طرح کے 9 دفاعی لائنوں کو کراس کرنا، جنہیں ہم چھوٹے قلعہ بندیوں کا سلسلہ کہہ سکتے ہیں، تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ ناظرین، گولان یا جولان کا ذکر تفصیل سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ شام کے ماتھے کا جھمکا اور دفاعی نقطہ نظر سے اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایسا علاقہ جس شرمناک طریقے سے اسرائیل کو تحفے میں پیش کیا گیا، وہ دراصل پورے شام کے سودے کی قیمت تھا۔ اس کے عوض اسرائیل اور مغرب نے نصیریوں کو شام پر حکومت اور سنی مسلمانوں کی غلامی کی ضمانت دے رکھی تھی۔ 1967 کی جنگ سے قبل مصر، اردن اور شام کے مابین جنگی معاہدے کی وجہ سے سیریا کو جولان یا گولان کی سمت سے اسرائیل پر زمینی حملہ کرنا تھا، لیکن یہ جنگ جو 6 روز تک چلی، اس کا پہلا دن گزر گیا، شام نے اسرائیل پر ایک گولہ بھی نہ پھینکا۔ خلیل مصطفیٰ اپنی کتاب سقوط الجولان میں لکھتے ہیں، اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جنگ شروع ہونے کے 22 گھنٹے بعد شام جنگ میں شامل ہوا۔ یہ 22 گھنٹے اس امت کی تاریخ میں فیصلہ کن تھے۔ شامی یا سیرین آرمی نے شمالی اسرائیل پر ابتدائی میں ایک بھرپور حملہ کیوں نہیں کیا جو مصر کے سینا اور اردن کے محاذ پر اسرائیلی حملوں کو متزلزل کر سکتا تھا؟ کیا سیریا ہی اس جنگ کا داعی نہیں تھا؟
اور جب سیریا نے دکھاوے کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا، اتنا مضحکہ خیز تھا کہ اس کے پیچھے اسرائیل اور صلیبیوں کے ساتھ سازش کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ اس نے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنانے کے بجائے قریب کی 3 اسرائیلی کالونیوں پر شدید بمباری کی۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر کہ وہ نو آباد اسرائیلی کالونیاں جو خالی اور سنسان پڑی تھی، ان پر گولہ باری سے کیا حاصل کرنا تھا۔ رڈلف چرچل اپنی کتاب 6 روز کی جنگ میں اس خیانت کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس وقت جب شامی ٹینک گولان یا جولان کے قریب واقع اسرائیلی کالونیوں کی جھاڑیوں اور سوکھے گھاسوں پر ہزاروں ٹن گولہ بارود برسا رہے تھے، اسرائیلی بلڈوزر اور ٹینک بغیر کسی جھڑپ کے گولان یا جولان میں جانے کے لیے اپنا راستہ بنا رہے تھے۔ لبنان کا اخبار النہار اس جنگ کے بارے میں اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ شام پورا ایک دن ضائع کرنے کے بعد 6 جون کی صبح جنگ میں شامل ہوا، جبکہ شام ہی اس جنگ کا دعوت دینے والا تھا۔ شام اسرائیل کی 3 نو آباد کالونیوں پر گولے برساتا رہا۔ اسرائیل نے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، اس لیے کہ وہ دوسرے جنگی محاذوں پر مصروف تھا۔ وہ شامی ایئر فورس جو اردن کے متحدہ دفاعی کمانڈ کی بار بار درخواست پر بھی 5 جون کو حرکت میں نہ آئی، جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ کچھ اس طرح اپنی گھن گھرت سنا گئے کہ ان ذہین نوسیریوں کی سازش کو یہ سادہ لوح امت سمجھنے نہ پائے۔ چنانچہ اس وقت جب اسرائیلی طیارے شامی محاذ پر بمباری کر رہے تھے، سیرین ایئر فورس حملہ آوروں کو نشانہ بنانے کے بجائے قریب کی انہی اسرائیلی کالونیوں پر چند بم گرا کر اپنے دور دراز ایئر بیس پر خاموشی سے چھپ کے بیٹھ گئے تاکہ وہ محفوظ و سالم کل اپنے نوسیری حکمرانوں کے کام آ سکے، جن کا استعمال انہیں شام کے نہتے سنی مسلمانوں کے خلاف کرنا تھا۔ گولان یا جولان یہودیوں کے لیے ایک مقدس سرزمین تھی۔ انہوں نے اپنے مذہبی کتابوں میں اس علاقے کا خاص طور پر ذکر کیا تھا۔ پانی کی اہمیت کے پیش نظر اسرائیل کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی، اس لیے کہ یہاں سے پھوٹنے والی کئی اہم ندیاں سیریا اور اردن کو سیراب کرتی تھی۔ دفاعی نقطۂ نظر سے یہ شام کی دارالحکومت دمشق کے لیے ایک محافظ کا کام کرتا تھا۔ یہاں فطرت اپنے ہر رنگ میں جلوہ نما تھی۔ یہ خطہ زراعت، مویشی اور فطری زندگی کا ہر رنگ لیے سیریا کا ایک بیش بہا نگینہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان قدرت کے اس حسین تحفے کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں خاص توجہ دیتے آئے تھے۔ اس کا مضبوط دفاعی نظام، قدرت کے عطا کردہ فصیل نما ٹیلے اور پہاڑیاں، اپنے وطن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے جوان، ان سب کو نوسیریوں نے بڑی بے رحمی سے اور ناپاک سازش کے تحت دیکھتے ہی دیکھتے تباہ و برباد کر کے اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ یوں تو اس کی تیاری الباس پارٹی کے حکومت پر قبضے کے دن سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن جنگ سے قبل اس میں بڑی تیزی آ گئی تھی۔ گولان کے محاذ پر تجربہ کار مخلص فوجی کمانڈروں کی جگہ اسلام دشمن نوسیری علوی کمانڈروں کو تعینات کیا گیا۔ سرفروشی اور جہاد کے جذبے میں سرشار فوجیوں کو ایسے اناڑی نوسیری علویوں سے بدل دیا گیا جو ٹینک چلانا بھی نہیں جانتے تھے۔ فوجی پوسٹ پر وطن کے محافظوں کے بجائے اسرائیلی فوج کی رہنمائی کرنے والے علوی نوسیری غداروں کو بٹھایا گیا۔ جنگ سے قبل ہی علوی نوسیری عہدیداروں کے اہل خانہ ساز و سامان کے ساتھ منتقل ہونے لگے۔ عام نوسیری علویوں کو پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر جانے کا اشارہ دے دیا گیا، لیکن سنی مسلمانوں کو سختی کے ساتھ روکا گیا تاکہ اسرائیلی حملے میں جتنے مر سکے مر جائے اور جو بچ جائے وہ لوٹے پٹے بھاگتے ہوئے حقیقی حالت جنگ کا منظر پیش کر سکے۔ پھر وہی ہوا جس کی تیاری کی جا چکی تھی۔ اسرائیلی بلڈوزر پورے اطمینان کے ساتھ پتھروں کو کاٹ کر اپنے ٹینکوں کے لیے راستہ بناتے رہے اور شامی توپ کے دہانے انہیں پیغام امن دیتے رہے، بلکہ انہیں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ بغیر کسی مقابلے اپنی سونا اگلتی اس سرزمین کی حفاظت کے لیے قربانی کا نذرانہ پیش کیے بغیر اسے خالی کرنے کا حکم آخر کیا معنی رکھتا تھا؟ علوی تو سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن گولان کو اسرائیل کے حوالے کرنے کی گھناؤنی نوسیری سازش سے بچے کچھ سنی فوجی بے خبر تھے۔ خلیل مصطفیٰ لکھتے ہیں، جب فوجیوں کو محاذ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو بغیر کسی مزاحمت کے پیچھے ہٹتے ہوئے ٹینکوں میں آخری صف کے ایک ٹینک کی زنجیر اتفاقاً خراب ہو گئی۔ اس پر ایک سنی فوجی متعین تھا۔ اس نے اپنے ٹینک کا رخ موڑا اور اسرائیلی ٹینکوں پر اپنے توپ کا دہانہ کھول دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گئے۔ بزدل اسرائیلی 8 گھنٹے تک کوئی پیش رفت نہ کر سکے۔ ناظرین، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی مزاحمت ہوتی تو یقیناً گولان اسرائیل کے لیے قبرستان بن سکتا تھا۔ ادھر گولان یا جولان کے دارالخلافے قنیطرہ پر قبضے کے لیے اسرائیل نے پیش قدمی بھی نہیں کی تھی کہ فوج میں افراتفری کی حالت پیدا کر دی۔ نوسیری وزیر دفاع حافظ الاسد نے ریڈیو سے فوجی نشریات میں اعلان کر دیا کہ قنیطرہ پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ فوج کو محاذ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ حکم کہاں سے کیسے صادر ہوا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ فوجیوں کے لیے سامان خورد و نوش پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا اور اب اس بد نظمی سے محاذ خالی کرنے کا مقصد پوری فوج کو بے یار و مددگار مرنے کے لیے مجبور کرنا تھا۔ جب فوج کا یہ حال ہو تو عوام کا کیا پوچھیے۔ افواج اور عوام سبھی دمشق کی سمت بھاگے۔ اوپر سے اسرائیلی طیاروں کا نشانہ اور نیچے ناہموار کھیت
اور پگڈنڈیاں ان بھاگتے ہوئے فوجیوں کے ساتھ شیر خوار بچوں کو اٹھائے ہوئے مائیں بچے اور بوڑھے کھیتوں اور پگڈنڈیوں پر گرتے پڑتے موت کا شکار ہوئے۔ گولان میں شامی فوج کا علوی کمانڈر اس منظر پر رنگ بھرتے ہوئے گدھے پر سوار بھاگ کر دمشق پہنچا، جسے بعد میں نصیری حکومت میں بڑے عہدے سے نوازا گیا۔ سوائے نصیریوں یا علویوں کے کسی کے لیے بھی اس عجیب و غریب صورتحال کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ اسرائیل کے پہنچنے سے قبل ہی کنیترا پر اسرائیل کے قبضے کا اعلان پہلے سے طے شدہ پلاننگ کا تھا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن الاقطع جو اس وقت وزیر صحت تھے، اپنی منسٹری کے دورے پر کنیترا میں موجود تھے، کہتے ہیں کہ مجھے وزیر دفاع حافظ الاسد کی طرف کنیترا پر اسرائیل کے قبضے کی فوجی خبر کو سن کر ایسا لگا کہ شاید کوئی غلط فہمی یا بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے حافظ الاسد سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس وقت میں کنیترا میں موجود ہوں اور یہاں اسرائیل کا کہیں پتہ نہیں، شاید یہ بدخواہوں کی کوئی سازش ہے، لیکن میں وزیر دفاع کا جواب سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس نے مجھے گالیاں دیتے ہوئے دھمکی دی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور آئندہ اس طرح کی مداخلت سے باز رہوں۔ میں نے معذرت کی اور سمجھ گیا کہ یہ ایک سازش تھی۔ دوسرے دن میں دمشق پہنچا اور اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ گولان کس طرح بلا مزاحمت اسرائیل کو پیش کیا گیا، اس کی شہادت خود انہی کے گھر سے باز پارٹی کے برگشتہ باغی اسماعیلی لیڈر اور ان کی حکومت کے سابق منسٹر سامی الجندی کی تحریر میں ہے کہ اگر ہم معرکہ جولان یا گولان کے مختلف مراحل پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فوجی جنہوں نے محاذ پر سرفروشی کی داستانیں رقم کی، وہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، نہ کہ فوجی قیادت کا حکم۔ فوجی قیادت کی طرف سے جو حکم صادر ہوا وہ محاذ خالی کرنے کا حکم تھا، چنانچہ پلاننگ کے تحت محاذ خالی کرایا گیا۔ وہ پلاننگ کیا تھی؟ گولان کے باشندوں کو 5 جون یعنی جس دن اسرائیل نے مصر پر حملے کی شروعات کی، جبکہ جولان پر اسرائیل نے 5 دن کے بعد 9 جون کو حملہ کیا تھا، سے ہی علاقے سے نکالا جانے لگا۔ آخر کیوں؟ اور پھر مزید یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کہنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ گولان کے دارالخلافہ کنیترا تک دشمن کے پہنچنے سے پہلے ہی اس پر دشمن کے قبضے کا اعلان ایک ایسی حقیقت ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ 6 دن کی جنگ میں مکمل 5 دن تک اسرائیل نے شام کا رخ نہیں کیا۔ اس وقت اگر شام یا سیریا اسرائیل سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا تو اس نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی درخواست کیوں نہیں کی، جبکہ اس وقت سرحد محفوظ تھا اور گولان ہمارے قبضے میں۔ گولان پر اسرائیل کا قبضہ ہوتے ہی اقوام متحدہ میں شام جنگ بندی کے لیے کیوں گڑ گڑانے لگا؟ یعنی گولان پر اسرائیلی قبضے کا مشن جیسے ہی پورا ہوا، جنگ بندی کی درخواست کی جانے لگی۔ آپ کچھ بھی توجیہ کر لیں، اس کے پیچھے سازش سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے مزید کہتا ہے کہ پیرس میں ٹیلی ویژن پر جب میں نے اقوام متحدہ میں اس وقت سیریا کے نمائندے ڈاکٹر جارج ٹاما کو کنیترا پر اسرائیلی قبضے کا اعلان کرتے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسرائیلی فوج دمشق کی اطراف تک پہنچ چکی ہے تو میں حیران رہ گیا، جبکہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کا سفیر اس سے انکار کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ ہے سیریا پر 8 دسمبر 2024 تک قابض رہنے والی نصیری علوی مجرموں کی حقیقت، جو اسرائیل کو فرات سے نیل تک یہودی سلطنت کے قیام کی پہلی منزل تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔ اس وقت اسرائیل کو سیریا کا گولان ہی چاہیے تھا، جبکہ بقیہ سیریا پر اسے کسی ایسے حلیف کی ضرورت تھی جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی عداوت میں ان کے ہم خیال اور بھروسہ مند ہو اور سیریا کے بارڈر پر اسرائیل کے محافظ کا کام کر سکے۔ وہ انہیں نصیریوں کی شکل میں مل گیا تھا۔ امریکی میگزین ٹائم کی گواہی کے مطابق 1967 جون میں عرب اسرائیل کی 6 روزہ جنگ میں شام پر اسرائیلی حملے کا مقصد باس پارٹی کی حکومت کو بچانا اور مستحکم کرنا بھی تھا۔ اس جنگ کے حقائق منظر عام پر آنے کے بعد شام کی حکومت عالم عرب کے اندر بڑے دباؤ میں آ گئی۔ نصیری حافظ الاسد کو بھلا اس کی کیا پرواہ ہوتی؟ کٹ پتلی صدر نور الدین عطاسی اور کچھ حیا کا پاس رکھنے والوں نے حافظ الاسد کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، حکومت میں دوسرا نصیری لیڈر صلاح جدید نے اپنے حریف نصیری حافظ الاسد کو عظیم نصیری مفاد میں یہ کہہ کر بچا لیا کہ جنگ کے نتائج کی ذمہ داری صرف وزیر دفاع پر نہیں بلکہ ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ اس طرح حافظ الاسد کے سارے جرائم کی پردہ پوشی کر دی گئی اور نصیری فیصلہ کن مرحلے کے لیے تیار ہو گئے۔ حافظ الاسد کی برطرفی کا مطالبہ کرنے والوں کی سادگی اور خود صلاح جدید کی اپنے حریف کی طرفداری کی صورت میں خیر سگالی کا پیغام کسی کے کام کچھ نہ آیا۔ اس جنگ کے صرف 1.5 سال بعد جب حافظ الاسد نے فوج پر اپنا قبضہ پوری طرح مستحکم کر لیا، ہر حساس اور اہم عہدوں پر اپنے ہم نوا نصیریوں کی بحالی کا ٹاسک پورا کر لیا، تو 16 نومبر 1970 کو اس نے آخری نصیری انقلاب کے ذریعے پورے شام کو حیران و ششدر کر دیا۔
اس نے اپنے اس انقلاب کو صلاح جدید اور نور الدین عطاسی کی غلطیوں کے ازالے کا نام دیا، لیکن دراصل یہ سنی مسلمانوں کی ان غلطیوں کی سزا تھی جو انہوں نے اتنے دنوں تک یہ سب تماشا دیکھا اور بر وقت نہ اٹھ سکے۔ حافظ الاسد نے بلا تاخیر اپنی راہ کے ہر کانٹے کو ہٹایا۔ اس نے اپنے حریف نصیری صلاح جدید اور اس کے دمی صدر نور الدین عطاسی دونوں کو جیل میں ڈال دیا، جہاں وہ اپنی موت تک قید رہے۔ حافظ الاسد 6 اکتوبر 1930 کو نصیریوں کے گڑھ لاسکیا کے کرداہا گاؤں میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا خاندانی لقب وحشی تھا، جسے مصری صدر ناصر نے بدل کر اسد کر دیا۔ یہ تب کی بات ہے جب صدر ناصر کے دور میں مصر و شام کے اتحاد کے بعد حافظ الاسد شام کے فوجی دستے میں مصر بھیجا گیا۔ جیسا کہ اس سے قبل ذکر ہوا، اس کا دادا سلیمان وحشی ان نصیریوں میں تھا جنہوں نے فرانس کو خط لکھ کر شام میں اس کے ظلم اور استبداد کو برقرار رکھنے اور سیریا کو اس وقت تک آزاد نہ کرنے کی درخواست کی تھی جب تک نصیری مسلمانوں کے مقابلے طاقتور ہو کر اقتدار پر قابض نہ ہو جائے۔ حافظ وحشی توانائی طالب علمی سے ہی اسلام دشمن الباس پارٹی سے وابستہ ہوا۔ اس نے نصیریوں کے لیے فرانس کے قائم کردہ اسکول سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اسکول کی تعلیم پوری کر کے وہ فوجی اکیڈمی سے منسلک ہو گیا اور پھر فضائیہ کے کالج میں داخلہ لیا۔ فضائیہ کی سروس کے دوران مصر ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا۔ فوج میں عمران اور صلاح جدید کے ساتھ نصیری تسلط کا ٹرائی اینگل بناتے ہوئے 1963 میں باس پارٹی کے انقلاب کے بعد وزیر دفاع کے عہدے پر قابض ہوا۔ وزارت دفاع کے منصب پر فائز ہو کر نصیری تسلط کا تانا بانا بنتے ہوئے اسرائیلی جاسوس بطور خاص ایلی کوہین سے رابطے میں آیا اور یہیں سے 1967 کی جنگ کی خاطر پلاننگ کی۔ اس جنگ کے بعد جس طرح وہ اقتدار تک پہنچا اس کی تفصیل آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ 1971 میں حکومت پر قابض ہو کر اس نے انتخاب کا ڈرامہ رچایا اور 99% فرضی ووٹوں سے جیت کر اعلان کر کے ملک کا صدر بن بیٹھا۔ اس نے فوج کے سارے شعبوں پر نصیری قبضہ مستحکم کرتے ہوئے یوں تو متعدد فوجی دستے بنائے، لیکن اس نے نصیریوں کی ایک خاص فوج تشکیل دی جس کا نام سرایہ دفاع یعنی دفاعی دستے رکھا، جس کا سربراہ اپنے سفاک بھائی رفعت الاسد کو بنایا۔ اس وقت سے لے کر 8 دسمبر 2024 تک یہ دفاعی دستے نصیریوں کے دفاع میں سنی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والے جرائم کا ارتکاب کرتے چلے آ رہے تھے۔ ناظرین، اس وحشی نے روز اول سے اسلام کی بے قنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ اقتدار حاصل ہوتے ہی اس نے ملکی دستور کی تبدیلی کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کے ذریعے اس نے دستور سے اسلام و شریعت کے ایک ایک شق کو مٹا دیا۔ بات یہیں تک نہ رہی، مسلمانوں سے پرسنل لا پر عمل کا حق بھی چھین لیا گیا۔ نکاح و طلاق جیسے مسائل کا حل بھی اسلام میں نہیں بلکہ اس نصیری کے شیطانی دماغ کے خلیوں سے بنایا گیا۔ یہ سب دیکھ کر جب مسلمانوں کے صبر و ضبط کا بندھن ٹوٹا تو اس شیطان نے پرسنل لا جیسے مسائل کو وقتی طور پر ٹال دیا۔ دستور سے فارغ ہو کر اس وحشی نے تعلیم پر توجہ دی۔ یہاں بھی اس نے نصاب تعلیم میں اسلام کے ذکر کو ممنوع قرار دے دیا۔ رائج اصطلاحات بدل دی گئی۔ اسلامی فتوحات کو جنگ آزادی کا نام دے دیا گیا۔ صلیبی جنگوں کو استعماری حملے کہا جانے لگا۔ اسلامی ذہن و مزاج رکھنے والے دیندار قابل و باصلاحیت اساتذہ کو تعلیم سے نکال کر بے اثر اداروں اور پوسٹ پر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ نصیری باس پارٹی کے طلباء ونگ کے ذریعے دمشق یونیورسٹی میں شریعہ کالج کو بند کرنے یا کم از کم اس کی عمارت یونیورسٹی کے احاطے سے باہر نکالنے کا مطالبہ کروایا گیا۔ الباس پارٹی کے افسران با پردہ طالبات کے خلاف کھلے عام کارروائی کرنے لگے۔ کبھی ان کے سروں سے دوپٹہ نوچ دیا جاتا تو کبھی انہیں تعلیم گاہوں سے نکال دیا جاتا۔ ان کی اسلام دشمنی صلیبیوں اور یہودیوں سے بدتر تھی۔ وہ اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کی عصمت دری کے بعد موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ نئی نسل میں اسلام مخالف ذہن سازی اور ان میں بے حیائی پھیلانے کی غرض سے طلبہ کیمپ کا نظام قائم کیا گیا، جس میں باسی افکار کی آبیاری، بے حیائی، بے راہ روی کی تعلیم دی جانے لگی۔ ان کیمپوں سے گزرے بغیر کسی بھی طالب علم کے لیے ابتدائی تعلیم کے بعد اگلے مرحلے کی تعلیم ممکن نہیں رہی۔ فوج میں نماز پڑھنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی۔ نماز پڑھنے والوں کو بلیک لسٹ کیا جانے لگا۔ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے پایا جاتا تو اس پر شراب انڈیلی جاتی، حالت نماز میں کپڑے پھاڑ دیے جاتے اور اسے فوج سے نکال دیا جاتا۔ ناظرین، نصیریوں کے غلبے سے قبل شام کی تجارت سنی مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، لیکن ان نصیریوں نے نیشنلائزیشن کے نام پر سنی مسلمانوں کے مال و کاروبار ہتھیانے شروع کیے۔
کاشتکاری کی زمینوں کی حد ملکیت گھٹا کر لوگوں سے ان کی زمینیں چھین لی گئیں، کارخانوں اور صنعتوں پر قبضہ کر کے انہیں حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا۔ شام کے نئے قانون کے مطابق صدر کی ذات کسی بھی تنقید اور نکتہ چینی سے بالا تر قرار دی گئی۔ ملکی معیشت پر حافظ وحشی کے خاندان کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ وحشی کا بھائی رفعت ڈرگس کے کاروبار میں ملین بلین پیسے بنانے لگا تو خود وحشی نے ملک میں تیل کے ذخائر کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دے دیا۔ ابو مصعب السوری سیریا میں تیل کے ذخائر کے بارے میں لکھتے ہیں، امریکہ اور نصیریوں کے درمیان شام کے پیٹرول کے ذخائر کے سلسلے میں ایک منفرد معاہدہ طے پایا کہ امریکہ شام میں تیل کے ذخائر میں سیریا کے عوض 60% حصے کا حقدار ہوگا، جبکہ حافظ وحشی نصیری 40% کا۔ شام پیٹرول پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں شامل نہیں ہوگا اور اس کے تیل کے ذخائر صیغہ راز میں رکھے جائیں گے۔ ناظرین، وحشی اور اس کے خاندان سے بچ جانے والے معاشی وسائل پر نصیری فوج اور اس کی انٹیلیجنس کا قبضہ قائم ہو گیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، بنیادی ضرورت کی چیزیں اور ادویات مارکیٹ سے غائب ہو گئیں۔ نصیری مافیا اور اسمگلرز کا دورہ ہو گیا اور اس ملعون کے حکومت میں آتے ہی لوگوں پر غربت و افلاس کا جو سایہ دراز ہوا وہ اس کے مرنے کے بعد بھی 8 دسمبر 2024 تک اس کے بیٹے بشار الاسد اور نصیری مافیا کی سربراہی میں جاری رہا۔ الغرض ناظرین، بالآخر نصیری، علوی اور اسدی خاندان کے 50 سال سے زائد شام پر ظالمانہ اقتدار کا خاتمہ 8 دسمبر 2024 کو ہو گیا۔ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے فیضان پیڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔